لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ خانہ کعبہ کے حتیم میں اگر نفل پڑھیں بالکل پڑھیں، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، صاف بات ہے کہ زیادہ ثواب ہے۔ رکن یمانی یا حتیم یا اور کوئی حصہ چومنا منع ہے، ما سوا حجر اسود کے۔ کوئی کہ دوسرے کعبے کو ہاتھ لگا کے بدن کو پھیرتا ہے، اس سے کوئی منع ہے۔ اگر جائز ہوتا تو حضور خود پھیرتے۔ صرف حجر اسود ہے جس کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور مقام ملتزم ہے جہاں آپ سینہ لگا سکتے ہیں۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو چلے جائیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی سے اپنے بھتیجے تنگ ہیں، باپ کا حق بھی نہیں دیتے، اللہ ان کی مشکل حل کرے۔ وہ 2 رکعت نماز اس مشکل کے حل کے لیے روزانہ پڑھا کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں، بھتیجے کھا گئے چاچا رو رہا ہے، یا چاچا کھا گیا تو بھتیجے رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر تو دونوں کے دل میں نہیں ہے نا۔ اگر ایک آدمی کی جیب میں جیسے آج کل چھوٹے قرآن ہیں نا جی، حمائل، وہ جیب میں ہو تو وہ اس کو لے کے حمام میں نہیں جا سکتا ہے۔ حمام گندی جگہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ پاکیزہ چیز ہے جس کو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسی طرح فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی ناپاک عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں یا انسان جنوبی حالت میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ چاہے جائے کہ گندگی کی جگہ میں جیب میں ڈال کے چلا جائے، وہ بالکل ناجائز، کبھی ایسا نہ کیا کرے۔ اگر قرآن پاک ہے اس کو باہر رکھ کے